And this module is related to the review of 3 case studies we have already done in previous modules. So I'm just going to review these 3 case studies with reference to their conclusions or what we can extract from them. اگر ہم پہلی کیس اسٹڈی کے اوپر فوکس کریں تو یہ ریلیٹڈ ہے وائسز آف انڈین ڈیموکریسی، جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ انڈین ڈیموکریسی جو ہے بائی اٹ سیلف کنسیڈرڈ کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی اسٹرانگ ہے اور ایک اس کی پوری ہسٹری ہے، تو اس لیے وہ ایک اسٹرانگ ڈیموکریسی کے طور پر اسٹیبلش ہو چکی ہے. اب یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں ایک جو امپورٹنٹ کنٹیکسٹ ہوا ہے وہ رائز آف ہندو نیشنلزم ہوا ہے، جو بی جے پی رائز کی ہے، یعنی ہندو نیشنلسٹ اپروچ جو ہے وہ ایمرج کر گئی اس ڈیموکریٹک پروسیس کے دوران. دوسرا ہیوج پرپورشنل رورل پاپولیشن کا پرپورشن بہت زیادہ ہے اور اربن پاپولیشن ریلیٹیولی اسمال ہے یا شارٹ پرپورشن ہے اس کا. تیسری چیز جو ہے 900 پارٹیز ہیں. اب یہ ایک ہیوج نمبر آف پارٹیز ہے جو کہ جن کو ظاہری بات ہے ریکنسائل کرنا ان ٹرمز آف فوکسنگ آن پرٹیکولر ایشو بڑا مشکل ہے. جی ڈی پی گروتھ یہ ایک گڈ سچویشن ہے کہ وہ 6.6 پہ سسٹینیبل ہے. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی جو گروتھ کا پرسپیکٹو ہے، جو ڈیولپمنٹ کا پرسپیکٹو ہے، جو اکانومی کو ہائی انکم لیول پہ لے جانے کا پرسپیکٹو ہے، اس کو اچیو کر سکتا ہے. یہاں پر ایف ڈی آئی انفلیکس ہو رہا ہے ان کا، تو اس لیے ان کو ایف ڈی آئی کا ایشو نہیں ہے، انہیں انویسٹمنٹ کا ایشو نہیں ہے، انہیں کیپٹل ریسورسز کا ایشو نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ایف ڈی آئی کی وجہ سے اویلیبل ہے. اسٹرانگ اکنامک انڈیکیٹرز آبزرو کیے گئے 2000 میں اور 2000 آنورڈ، جس میں فارن ریزروز اچھے انکریز کیے ہیں، ایسکلیٹ کیے ہیں. ریڈیوس سیونگ انویسٹمنٹ گیپ بھی کافی کم ہوا ہے اور ڈیفینیٹلی اس کی ایک ریزن ایف ٹی آئی کا انفلو بھی ہے. اس کے بعد پاورٹی انٹینسٹی اس میں بھی چینج آئی ہے، اس میں انٹینسٹی لو ہوئی ہے. تو یہ ساری سچویشن جو شو کر رہی ہے یہ ایک گڈ سینیریو یا ایک اچھا افیکٹو سینیریو دیتی ہے ود ریفرنس ٹو گلوبل پوزیشن، with reference to the benefit enjoyed through the globalization process. یعنی انڈیا کو اس کی ایک بڑی وجہ ظاہری بات ہے اس کی بہت بڑی مارکیٹ یا پاپولیشن ہے، وہ ایک گلوبل انٹیگریشن کی وجہ سے بہت زیادہ بینیفٹ ایکوائر کر رہی ہے. لیکن یہاں پر ایک ایشو اس کشمیر کا ہے جو کہ پوٹینشیل تھریٹ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری جو اس کو بینیفٹ ہے یا سارے کا سارا جو ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروسیس ہے یہ ہرٹ ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں پر بہت زیادہ پروڈینٹ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کی ضرورت ہے اور بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ چاہتا ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو گرو کرے اور ڈیولپ کرے فار دا لانگ پیریڈ آف ٹائم اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، چائنا کے ساتھ یا یو ایس کے ساتھ یا یورپی یونین کے ساتھ میچ کرے اپنی اکانومی کو، تو ڈیفینیٹلی اس کو اس ایشو کو پراپرلی اور پازیٹیولی سالو کرنا پڑے گا، ورنہ اس کا یہ انڈر تھریٹ رہے گی ساری سچویشن. سیکنڈ جو ریویو ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا ٹیسٹنگ ٹائم فار ڈیموکریسی ان نائجیریا. جو ہم نے نائجیریا کا پرسپیکٹو دیکھا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایتھنک ڈائیورسفیکیشن ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی بہت زیادہ ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل آر لیونگ ان دیٹ نائجیرین کنٹری. تو وہاں پر ان کو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر لے کے آنا یا ان میں کنسسٹنسی اسٹیبلش کرنا زیادہ مشکل کام ہے. کرپشن ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور خاص طور پہ یہ ایگزسٹ کر رہا ہے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سینیریو اسٹیبلش کرنا اور ایک کلچر ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. آئل پروڈکشن ڈیپینڈنسی بہت ہائی ہے اور یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ آئل کی پروڈکشن جو ہے، جو ایکسٹریکٹیو انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے وہ کامن ریسورس، نیچرل ریسورس ہے، وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا اوور دا ٹائم. تو اس لیے یہ ڈیپینڈنس کم کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ان کو اس ریسورس کو یوز کر سکتے ہیں پازیٹیولی اپنی انڈسٹری کو سوئچ کرنے کے لیے کسی اور انڈسٹری میں. ایکسٹریم پاورٹی ان کنٹراسٹ ود رچ ملٹی نیشنل کارپوریشن. اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ملٹی نیشنل کارپوریشن جو آئل ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے آتی ہیں وہ اسپیسیفکلی بڑی رچ ہوتی ہیں اور ویلدی ہوتی ہیں اور ویلدی کنٹریز سے بھی آتی ہیں، اور اس کے بعد ان کا رہن سہن یا لائف سٹائل بھی بڑا ویلدیئر ہوتا ہے. اور وہاں پہ جو پور کمیونٹی ہے وہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ ڈپرائیوڈ آف فیل کرتی ہے. تو جیسے سین نے کہا تھا کہ پاورٹی جو ہے وہ ریلیٹیو پوزیشن ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو انٹینسٹی آف پاورٹی پھر زیادہ فیل ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک رچ پرسن کس طرح رہ رہا ہے اور ایک ہم کس طرح رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہے، ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. دوسرا ہو رہا ہے کہ جو ٹرانسفر ہو رہا ہے ویلتھ جو تھرو آئل پروڈکشن ہے وہ بھی پوری طرح ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہی. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ وہ آئل ملٹی نیشنل کارپوریشن وہاں سے آئل ایکسٹریکٹ کرتی ہیں تو ایک ڈیو شیئر اس اکانومی کو دیں، کیونکہ اس اکانومی کا رائٹ پہلا ہے کہ وہاں پر یہ ریسورس اویلیبل ہے. پھر لٹریسی اور انپلائمنٹ بہت میجر ایشوز ہیں. آرگنائز کرمنلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے ہیں اور یہ بائی نیچر ہو جاتا ہے کہ جس وقت آپ لوگوں کو ڈپرائیو آف کریں گے ان کے رائٹ سے،
تو پھر وہ پاور کے ذریعے فورس کے ذریعے اپنے رائٹس لینے کی کوشش کریں گے تو کرمنل بن جائیں گے. تو یہ ایک پروبیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے جس وقت ان ایکویلٹی بہت ہائی ہو جاتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں. تو نیچرلی وہاں پر تو 70% سے ابو پاورٹی اور انتہائی سویئر پاورٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اور بہت زیادہ پھر آئل کی پروڈکشن اور اس کو جو ملٹی نیشنل کارپوریشن مزید اپنے آپ کو انریچ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ ایک چیز کرمنل سچویشن کریٹ کرتی ہے کہ کرمنل جو ہیں وہ زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں اس سلسلے میں. عام بہت زیادہ فائنانسز ہو رہے ہیں پھر آئل تھیفٹ کے ذریعے. اور ٹارگٹ اب یہاں پہ کیا بنتا ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. تو اب یہ ایک کیس وہ ہے نائجیریا کا جس میں ہم بڑے کلیئرلی آبزرو کر سکتے ہیں کہ گلوبلائزیشن نے کس طرح کی اکانومی کو پوری طرح ہرٹ کر دیا. تھرڈ سینیریو از ریلیٹڈ ٹو دی نیو ایرا آف فلیکسیبل فرینڈ ان ایشیا. اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو آ چکے ہم یہاں فائنینشیل کانٹیکسٹ کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تو گروتھ اینڈ ایکسپینشن آف فائنینشیل پروڈکٹ اینڈ سیکٹر. اب جو فائنینشیل انٹیگریشن یا فائنینشیل گلوبلائزیشن ہے وہ کس طرح ایک کنٹری کو خاص طور پہ ایشیا اور ایشیا کی کنٹریز کو کس طرح افیکٹ کر رہی ہیں اس کو ہم تھوڑا سا اویلویٹ کیا ہے اس کے اسٹڈی میں. اور ایمرجنگ مارکیٹ اسکوپ فار یوز آف پلاسٹک منی, کیونکہ پلاسٹک منی کا یوز بڑھتا گیا لیکن اب جتنی تیز رفتاری سے پلاسٹک منی آئی ہے ایمرج کی ہے تقریباً اسی ریٹ سے پلاسٹک منی کی جگہ ورچوئل منی آ رہی ہے. تو اس لیے یہ ایک سینیریو بڑا شارٹ انٹرول ہوتا جا رہا ہے. یہ اس طریقے سے ایکسپینڈ نہیں کر رہا جس طرح ریئل کرنسی جو ہے اس کا ایک بہت لانگ پیریڈ ہے. تو ریئل کرنسی کا سبسٹیچیوٹ جو ہے ایگزیکٹلی پلاسٹک منی نہیں بن سکا بلکہ اس کی جگہ بہت تیزی سے پھر ورچوئل منی آ گئی اور جو آن لائن ٹرانزیکشن ہیں وہ آ گئی. تو اس لیے اب یہ ذرا سینیریو جو ہے نا کریڈٹ کارڈز کا یا پلاسٹک منی کا ذرا بہت زیادہ اس کا وہ نہیں ہے, اسکوپ نہیں ہے. رسک اینڈ تھریٹ ڈیو ٹو دا ایبسنس آف کاؤنٹیبل اسٹرکچر, فائنینشیل کرائسس اینڈ بینکنگ کرائسس, بینک رن, آل دیز تھنگز آر ایکچولی شوئنگ دیٹ کہ جو فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں یا فائنینشیل مس ہیپس ہیں یا فائنینشیل فراڈس ہیں وہ سارے کے سارے چونکہ فائنینشیلی انٹیگریٹڈ اکانومیز ہوتی ہیں وہ ایک جگہ ہوتا ہے تو دوسری اکانومی کو بھی ہرٹ کرتا ہے. تو اس لیے جو اکانومیز اس نیٹ ورک کا پارٹ ہوں گی اگر وہ فائنینشیل کرائسس کا وائرس ایک جگہ سے آئے گا تو خود بخود پینیٹریٹ کر دے گا باقی دوسری کنیکٹڈ اکانومیز میں. تو اس لیے کرائسس جو ہے وہ یعنی یہ جو کنیکٹ ہوتا جائے گا وہ پرون ٹو کرائسس ہوگا. تو اس لیے یہ خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ فائنینشیل انٹیگریشن میں جا رہے ہیں تو آپ پورے کے پورے جو میئرز ہیں, سیکیورٹی میئرز ہیں یا رسک میئرز ہیں وہ پورے لیں تاکہ آپ سیف رہیں, سیف ہو کے پلے کر سکیں. تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے کہ گلوبلائز ورلڈ آف ٹرانزیکشن اینڈ فائنینشیل سیکٹر کے فائنینشیل سیکٹر اور ٹرانزیکشن جو ہے وہ ضرور گلوبلائز ہو گئی ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فائنینشیل گلوبلائزیشن جو ہے آن دا ون سائڈ اس کی سپیڈ بہت تیز ہے ایز کمپیئر ٹو ریئل سیکٹر, کیونکہ ڈیفینیٹلی منی کا فلو اور ریسورسز کا فلو بہت کوئک ہوتا ہے فائنینشیل سیکٹر میں. دوسرا فائنینشیل انٹیگریشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے ان ٹرمز آف ٹرانزیکشن. تو ٹرانزیکشن اکراس دا ورلڈ فائنینشیل ٹرانزیکشن بہت تیزی سے اور کوئکلی اور کسی بھی پوائنٹ آف پلیس سے کسی بھی جیوگرافیکل لوکیشن سے دوسری ریموٹ جیوگرافیکل لوکیشن کے اوپر بہت کوئک اور ایزی ہے. تو اس لیے یہ فائنینشیل انٹیگریشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ضرور ہوئی ہے گلوبلائزیشن کے نتیجے میں اور گلوبلائزیشن کو فردر انہینس کر رہی ہے.